سیکنڈ ایئر. پہلے آپ کو جو پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا، آپ کا جو حصہ معروضی تھا اس کے بارے میں. اب یہاں پہ آج ہم حصہ نظم سے اس کا آغاز کرتے ہیں. نظم کا لغوی معنی ہوتا ہے ترتیب دینا، پڑھانا، منظم کرنا. پہلی نظم جو ہے وہ ہے ہم، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں. تو نظم کا عنوان ہم، اس کو بابین میں لکھنا ہے. شاعر کا نام اوپن مولانا ظفر علی خان. مفہوم تفسیریہ کی علامت اور تشریح پھر تفسیریہ کی علامت. یہ آپ کو فرسٹ ایئر میں بتایا بھی جا چکا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو حمد میں مولانا ظفر علی خان پہلے شعر میں کہتے ہیں، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف اور مہربانی ہے وہ ہر ایک تک پہنچتا ہے اور وہ کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا. اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی اور ان سب کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے سر لے. تو شاعر یہاں پہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا. دور جام کا لغوی معنی ہوتا ہے شراب کا بڑا پیالہ جس کے اندر شراب ڈال کر وہ باری باری سب کے آگے پیش کی جاتی ہے. اور لطف عام، عام لطف مہربانی، تشنہ لب پیاسے ہون. اب یہاں پہ آپ نے ایک بنیادی فلسفہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہی یہ نازل فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار. رب العالمین کہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی پالنے والا. وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الحمدللہ رب المسلمین، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب. تو اللہ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو پھر اس کی زندہ رہنے کے لیے جو اسباب تھے، ہوا، پانی اور کھانا، یہ تینوں چیزوں کی ذمہ داری اس نے لے لی. تو شاعر بھی یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف پارساؤں کا انہی کا رب ہے، یا یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب ہے. اب ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، زرتشت ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب ہے تو وہ ان کو ان کی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں ان کے گھروں تک پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ پانی ہے تو یہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہر ایک انسان کو اس کی زندگی کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اللہ کی ذات وہاں تک پہنچاتی ہے. دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا. کہ اللہ کی اپنی ہی ذات اس کے ایک ہونے پر گواہی دے رہی ہے. اور دو ہونے کے جتنے بھی جھوٹے دعوے دار رب ہونے کے دعوے کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور ایک اللہ کا نام جو ہے وہ سچا. تو شاعر یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو شاعر یہاں پہ سورہ اخلاص کو اپنا موضوع بنا کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی خدائی دعویٰ کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور ایک اللہ کا نام سچا ہے. اب اگر دو رب ہوتے تو یہ زمین، آسمان، یہ دن رات، یہ موسموں کا عدل بدل، یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو کے رہتی. تو شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی اپنی ہی ذات. جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، موسموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ان ساری چیزوں کو ترتیب سے چلانے والی ذات کو یہ ایک ہی ہے. تو اگر دو ہوتے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی. تو شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اپنی ہی ذات اس کے ایک ہونے پر
گواہی دے رہی ہے، اور جتنے بھی دوئی کے دعوے دار ہیں وہ سب کے سب جھوٹے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ وہ بھی اللہ کے ہونے کی داستان سنا رہا ہے، اور ہر ایک ہوا کا جھونکا، یعنی کہ جب ہوا چلتی ہے پھر کبھی تیز چلتی ہے، کبھی وہ سلو ہو جاتی ہے، کبھی وہ آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی وہ بڑے بڑے درختوں کو الٹ کر رکھ دیتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ایک ہونے پہ گواہی دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی آب و ہوا میں، ایک ہی مٹی میں، ایک ہی پانی میں مختلف درخت نشو و نما پاتے ہیں، لیکن انار کا ذائقہ الگ ہے، آم کا الگ ہے، انگور کا الگ ہے، امرود کا الگ ہے، کنو کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر اسی طرح پھول ہیں، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کی جسامت الگ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ایک ہونے پر اس کی کہانی سنا رہی، اس کی داستان سنا رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر بھی بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن رات کے عدل بدل میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، اور عقل والے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے شاعر کہتے ہیں کہ سراپا معصیت میں ہو، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا کوشی کام اس کا۔ سراپا سر سے پاؤں تک معصیت گنہگار، اور سراپا مغفرت وہ پورے کا پورا، میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، اور وہ پورے کا پورا بخشش کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ خطا کوشی غلطی کرنا، روش عادت میری، اور خطا کوشی کام اس کا، اور میری غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا یہ اس کا کام۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ہم جب گناہ کر لیتے ہیں، دو ندامت کے آنسو اس کی بارگاہ میں بہا دیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مشہور قصہ ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک مولوی سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، کیا میری بخشش ہوگی؟ کہا نہیں، 99 نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ انہوں سنچری مار دو، اس کو بھی قتل کر دی۔ پھر ایک بندے کے پاس گیا جو اللہ کا ولی تھا، اس نے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا بخشش ہو سکتی؟ کہا ہاں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، فلاں جگہ پہ نیکوکار لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ چلا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہیں پہ فرشتے آگے، دوزخ کے بھی، دروغے بھی، اور جنت کے بھی، جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، دوزخ میں دیکھا جگہ لیں گا کہ زمین کی پیمائش کر لو جس طرف کم مودل ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ سکڑ گئی، اور نیکوکاروں کی طرف کم اور دوسری طرف زیادہ، مطلب بخشش کے بہانے ڈھونڈتا۔ تو شاعر بھی یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں سر سے پاؤں تک، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، اور غلطی کرنا یہ میری سرشت میں ہے، فطرت میں ہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، فرشتہ غلطی نہیں کرتا، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان۔ تو انسان غلطی کر کے اس پہ ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ معاف فرمانے والا۔ تو شاعر بھی یہاں پہ اللہ کے اس ستار العیوب اور بخشش رحمان اور رحیم اس صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں غلطی کرتا ہوں اور میری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ میری غلطیوں کے اوپر ہمیشہ پردہ پوشی کرتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی عاجزی انکساری، کہ میری عاجزی اور انکساری بھی میرے حق میں، یہ اللہ ہی کی رحمت۔ اگر اللہ ہمیں توفیق ہی نہ دے توبہ کرنے کی، چھین لے توفیق، تو پھر کیا کرے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ میں جب بھی گناہ کرتا ہوں، جب بھی غلطی ہوتی ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں جاؤ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب مجھ پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، تو اللہ میں تیری دامن رحمت میں آ جاتا ہوں، تجھے پکارنے لگتا ہوں، تجھے یاد کرنے لگتا ہوں۔ اور تیری رحمت یہ نہیں کہتی کہ جا نکل جا، جب تو تندرست تھا، جب تو ٹھیک تھا، جب تو خوشحال تھا، تو میری طرف نہیں آتا تھا، اب کیا لینے آیا؟ نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو میری طرف چل کے تو دیکھ، میں تیری طرف بھاگ کے نہ ہوں تو کہنا۔ تو شاعر بھی یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میری عاجزی اور انکساری یہ اللہ کی رحمت۔ اگر اللہ نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو توبہ کی توفیق چھین لی، تو اگر وہ ہم سے بھی چھین لے تو ہمارا کیا ہو؟ تو شاعر یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ میری افتادگی، عاجزی، انکساری میرے حق میں اللہ کی رحمت، کہ میں جب بھی گناہوں میں گرتا تھا، میں جب بھی بیمار ہوتا تھا، میں جب بھی پریشان ہوتا تھا، اے اللہ میں تیری دامن رحمت میں چلا آتا تھا، اور تو مجھے اپنی دامن رحمت میں لے لیتا تھا، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن احترام اس کا، کہ میں جب بھی گرتا تھا اے اللہ تیرے دامن کو تھام لیتا تھا، اور تو مجھے اپنی دامن رحمت میں لے لیتا تھا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں
کہ ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت ربی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے مکمل کر دی، الیوم آج کے دن مکمل کر دیا ہم دینکم تمہارے دین، واتممت علیکم نعمت ربی اور تمام کر دی تم پر رب نے اپنی تمام نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دینا اور اللہ راضی ہو گیا اور تمہارے لیے جو دین پسند فرمایا وہ گیا اسلام۔ تو شاعر یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حجت کا معنی دلیل، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید کی صورت میں وہ انسانوں تک پہنچا کر اللہ کی جو دلیل تھی، حجت تھی، اس کو مکمل کر دی۔ تو شاعر یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں دنیا میں ہمارے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی رہبر اور کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ زندگی گزارنے کے تمام اسلوب اور طریقے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو شاعر یہاں بھی باقی جو کتابیں تھیں، ان کی زبور تھی، انجیل تھی، تورات تھی، وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو گئی، رد و بدل کر دیا گیا ان کے اندر۔ لیکن قرآن ایک ایسا کلام اللہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو شاعر بھی ابھی ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام ہم تک پہنچا کر اللہ کی دلیل کو مکمل کر دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں آخر میں؟ شاعر کہتے ہیں کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ گئے، مگر نور اپنے ساتھ پر راہ ہو کر تمام اس کا، کہ کافروں نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ان کے حجرے کا محاصرہ تک کر دیا کہ آج ہم اس فتنے کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے اس دین اسلام کو سربلندی عطا کرنی تھی، اس کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اسی لیے وہاں پر بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کئی جنگیں لڑی گئی، کئی قرآن پاک کے کئی جو پتوں کے اوپر اور درختوں کی ٹہنیوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے ان کو جلا دیا گیا، لیکن حفاظ کے سینوں میں یہ محفوظ رہا۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہوا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو وقت ساتھ ایک گھڑی کو کہتے ہیں، 100 گھڑی کا 1 سیکنڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ شاعر نے ساتھ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ پہلے یا ایک بعد میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس ساتھ پہ اس کو جس گھڑی اس نے مکمل ہونا تھا اسی وقت وہ مکمل ہو کر رہا۔ اور میں نے آیت پہلے بھی پڑھی کہ الیوم اکملت لکم، کہ آج ہم نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو۔ تو شاعر بھی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ کافروں نے تو دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا اور دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ تو شاعر یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا راز ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی کافر اس کو مٹا نہیں سکتا۔